بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 3 چیپٹر نمبر 8 آئی سی ایس پارٹ 2 کا، اور ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف سی لینگویج۔ جی دوستو، دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس یا ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں سی لینگویج کے۔ سب سے پہلے ہے ویل سٹرکچرڈ لینگویج ہوتی ہے سی لینگویج۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کیس سینسٹیو ہوتی ہے۔ اسمال لینگویج، شارٹر پروگرامز، ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ، ایزیئر ایرر ڈیٹیکشن، اسٹینڈرڈائز سنٹیکس اور پورٹیبل۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں پروگرامنگ سی کی، یا اس کے ایڈوانٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن کہ یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ کیا ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ویل سٹرکچرڈ لینگویج۔ دوستو سی لینگویج ایک ویل سٹرکچرڈ لینگویج ہوتی ہے۔ ویل سٹرکچرڈ لینگویج سے مراد اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے یا سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک ویل فارم میں ہوتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایک سٹرکچر نہیں بنا سکتے، وہ پہلے سے ڈیفائن ہے، اور وہ ایسا سٹرکچر ہے کہ ہم اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پروگرامز کو لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کوڈ یا انسٹرکشنز ہم نے پروگرامنگ سی کے اندر لکھنی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم وہ انسٹرکشنز کو رائٹ کر سکتے ہیں، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوڈ لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ویل سٹرکچرڈ لینگویج ہے۔ ہمارے پاس دوسرا جو ایڈوانٹیجز ہے وہ ہے مشین انڈیپینڈنس۔ مشین انڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کوڈ جو پروگرامنگ سی کے اندر لکھا گیا ہے ایک کمپیوٹر کے اوپر، اس کوڈ کو کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایک کوڈ ٹائپ کیا پروگرامنگ سی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب اسی کوڈ کو میں اپنے کمپیوٹر سے نکال کر کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جا کر ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سی لینگویج ہے وہ مشین انڈیپینڈنس ہے، یعنی اس کی مشین کی کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ یہ کوڈ خاص مشین کے اوپر ہی ایگزیکیوٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ سی لینگویج کوڈ ایگزیکیوٹ آن انٹل پروسیسر یا موٹرولا پروسیسر۔ ہم ان پروسیسر پر بھی سی لینگویج کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کیس سینسٹیوٹی۔ دوستو سی لینگویج ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہوتی ہے۔ کیوں کیس سینسٹیو لینگویج ہے؟ کیسے ہے؟ کیونکہ جو سی لینگویج ہے وہ اپر کیس اور لوور کیس کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ کہ پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر جب میں کوڈ لکھ رہا ہوں گا، اگر میں نے وہاں پر کیپٹل اے کو ٹائپ کر دیا اور اسی کے ساتھ اسمال اے کو بھی ٹائپ کر دیا، اب پروگرامنگ سی کے اندر یہ دونوں کریکٹرز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہماری نظر میں تو یہ دونوں سیم ہیں،
ایک کیپٹل ایک اسمال. لیکن پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر یہ دونوں مختلف کریکٹرز ہوں گے، اور جتنا بھی کوڈ ہوگا وہ سارے کا سارا ہم لوور کیس کے اندر ٹائپ کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اگر ہم کیپٹل فارم میں لکھیں گے تو وہ ایرر جنریٹ کر دے گا. صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم کیپٹل فارم استعمال کر سکتے ہیں سی لینگویج کے اندر. وہ آگے جا کر جب کوڈنگ پڑھیں گے، پروگرام ٹائپ کریں گے، تو اس وقت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایکسپلین کریں گے اس چیز کو کہ کن 2 پلیسز پر ہم کیپٹل فارم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورے کوڈ کو اسمال یا لوور کیس کے اندر ٹائپ کریں گے، اسمال فارم کے اندر لکھیں گے. اب ہے کی ورڈز. یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے کی ورڈز کا. اب کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ پچھلے لیکچر کے اندر جو لیکچر نمبر 1 تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں. کی ورڈ سے مراد ایسے الفاظ جو کسی لینگویج کے اندر پہلے سے ڈیفائن کر دیے گئے ہوں، ان کو دوبارہ ڈیفائن نہ کیا جا سکے، ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کی ورڈز ہوتے ہیں. ان الفاظ کو ریزرو ورڈز بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل انٹ، فار، ڈو، ایف، سوئچ، یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے کی ورڈز ہیں. اور پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر ٹوٹل 32 کی ورڈز موجود ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اسمال لینگویج. دوستو سی لینگویج ایک اسمال لینگویج ہے، کیوں کہ اس کے اندر بہت کم کی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ ٹوٹل 32 کی ورڈز ہیں جو پروگرامنگ سی کے اندر استعمال کیے گئے. اور اس کے اندر جو پروگرامنگ کنٹرولز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، لیکن وہ کنٹرولز بہت پاورفل ہیں. یعنی یہ پروگرامنگ سی پاورفل پروگرامنگ کنٹرولز رکھتا ہے. اس کے بعد پروگرامنگ سی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ پروگرامز رائٹ کر سکتے ہیں، یعنی لارج نمبر آف پروگرامز ہم رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے شارٹر پروگرامز. دوستو سی ایک شارٹر پروگرام لینگویج ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ جو انسٹرکشنز پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر لکھی جاتی ہیں وہ انسٹرکشنز بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کنورٹ کرتے ہیں پروگرامنگ سی لینگویج کے کوڈ کو لو لیول انسٹرکشنز یعنی 0-1 فارم کے اندر، تو وہی جو کم انسٹرکشنز تھیں جب 0-1 فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ انسٹرکشنز بن جاتی ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سی پروگرامنگ لینگویج کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں، جبکہ لو لیول انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتی ہیں. یہ انگلش لائک ورڈز استعمال کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں انسٹرکشنز، اسی لیے یہ آسان بھی ہوتی ہیں انسٹرکشن ٹائپ کرنا. انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ جو لو لیول پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے وہ 0 اور 1 فارم میں لکھی جاتی ہیں، ان کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا. ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ. پچھلے لیکچرز کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے وہ مشین ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ مشین آرکیٹیکچر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. اسی لیے مشین ہارڈ ویئر کو سمجھنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اس کے اندر پروگرامر کو اگر
اس کا زیادہ نالج نہیں بھی ہے مشین ہارڈ ویئر کا تو پھر بھی وہ پروگرامنگ سی لینگویج میں کوڈ لکھ سکتا ہے اور بہت ایفیشینٹ پروگرام کو ٹائپ کر سکتا ہے، پروگرام بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایزیئر ایرر ڈیٹیکشن۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ جو کوڈ پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اس کے اندر انگلش لائک ورڈز استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے پروگرام لکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ اس میں جو چینجنگ کرنی ہو تو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایرر ہے اس کے اندر جو ہم نے کوڈ ٹائپ کیا ہوا ہے یا اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں تو ہم اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ایررز کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائز سنٹیکس۔ اسٹینڈرڈائز سنٹیکس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی جو سنٹیکس ہوتا ہے کسی پروگرامنگ لینگویج کا وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب جو ہائی لیول لینگویج کا ہے سنٹیکس ہے وہ بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام ہیں جو ہم لکھتے ہیں، کوڈ ٹائپ کرتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ڈیفائن ہے، سنٹیکس ڈیفائن ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم پروگرامنگ سی لینگویج کا کوڈ ٹائپ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سنٹیکس کو فالو نہیں کرتے تو وہ ایرر جنریٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ ایرر کون کون سے ہیں ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر دیکھیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایررز کیا ہوتے ہیں اور کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ بڑی ایکسپلینیشن اس کی دیکھیں گے۔ اب ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ڈیٹرمائن اسٹینڈرڈ سنٹیکس، مختلف ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آنسی، آنسی سے مراد امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ کس لینگویج کا فارمیٹ کیا ہوگا اور وہ کوڈ اسی فارمیٹ کے مطابق، اسی سنٹیکس کے مطابق ہم لکھتے ہیں، اس سے باہر کوئی سنٹیکس سے ہٹ کر کوئی بھی کوڈ ہم ٹائپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے پورٹیبل۔ دوستو پورٹیبل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی کوڈ پروگرامنگ سی لینگویج کے اندر لکھا ہے ایک کمپیوٹر کے اوپر، اسی کوڈ کو ہم اپنے کمپیوٹر سے نکال کر کسی دوسرے کمپیوٹر میں بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر بھی وہ کوڈ لے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک کوڈ کو دوسری جگہ پر لے جائیں تو اس کو کہتے ہیں پورٹیبل۔ ہم اسی کوڈ کو کسی دوسری مشین کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مشین انڈیپینڈنس ہوتا ہے پروگرامنگ سی لینگویج، ہم ایک مشین سے دوسری مشین کے اوپر بھی کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پر یہ لیکچر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔